خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے عزیزو، آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی 40ویں آیت سے لے کر ہم باب کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ خداوند آپ سب پر رحم کرے، فضل کرے، اور اپنی بڑی برکت آپ پر نازل فرمائے۔ آئے عزیزو، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ اس ٹیڑھی قوم، عزیزو، اکثر لوگ یا اگر لوگ موجودہ زمانے کے ٹیڑھے کاموں سے نہ پھریں اور ان میں شمولیت سے انکار نہ کریں تو وہ روحانی طور پر نجات یافتہ نہیں ہو سکتے اور خدا کے ساتھ ایک تعلق نہیں رکھ سکتے۔ نئے مسیحیوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ گناہ گار تعلقات کو توڑ دیں، بے دینی کے کاموں کو ترک کر دیں، مسیح اور اس کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کریں، اور خدا کے مقاصد کے لیے اپنا آپ وقف کر دیں تاکہ ان کی زندگیوں میں جلالی کام ہو۔ اور آج ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹیڑھی قوم سے بچانا ہے، اور ٹیڑھی قوم مطلب اپنے آپ کو ٹیڑھے کاموں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب اس کی 41ویں آیت۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب اس کی 41ویں آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقادو اور کنجرو قوم،
میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ پھر جب ہم 11ویں باب اور اس کی 29ویں آیت دیکھتے ہیں، 11ویں باب کی 29ویں آیت، جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 17ویں باب کی 25ویں آیت، 17ویں باب کی 25ویں آیت، 17ویں مقدس لوقا طبیب 17ویں باب کی 25ویں آیت۔ تو یہاں پہ عزیز بہن بھائیوں یوں لکھا ہے 25ویں آیت کے، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ پھر ہم ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں، فلپیوں اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں آیت، فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت۔ تو یہاں پہ عزیز بہن بھائیوں یوں لکھا ہے، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کنجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ آمین۔ اور آج مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں اور آپ چراغوں کی طرح نظر آئیں، چمکے، روشن، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا جلالی کام، اور جب ہم پورے طور سے اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے۔ اور آج صبح مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب، دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی آیت نمبر 14 سے 17 آیت تک غور کریں گے۔ 6 باب کی، دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بالحال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ مقدس پاک کلام کے اس تلاوت کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت ملے اور خداوند آپ پر رحم کرے۔ چیلنج یہی ہے
کہ اپنے آپ کو ٹیڑھے لوگوں سے دور رکھو، ہر طرح کے گناہ سے بچے رہو، ہر ایک گناہ سے دور ہو جاؤ، خداوند کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دو تاکہ میری اور آپ کی زندگی خدا کے کلام میں محفوظ ہو جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بچانے کی ضرورت ہے تاکہ میری اور آپ کی زندگی روز بروز خدا کے جلال میں بڑھتی جائے۔ اپنی زندگیوں میں خداوند کو اول درجہ دو تاکہ ہم گھٹتے جائیں اور وہ ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ خدا سے کہیں کہ خدا تو اپنا رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔ اور آج مجھے اور آپ کو اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج صبح آپ سب پر رحم کرے، فضل کرے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرے رحم کو، تیری قدرت کو تیرے پیارے بیٹوں بیٹیوں کے لیے مانگتا ہوں، ان پہ کرم کر، ان سب کو بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ان سب کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تو اپنا بڑا کرم کر، بڑا رحم کر اور بڑی برکت دے۔ تیرے قادر، قدوس، جلالی ببرکت نام کے وسیلے سے ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔ تیرا خادم ہوتے برکت دیتا ہوں سب کو۔ تیرا جلال تیرے لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہو۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگی میں بڑھتا جا۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اپنا رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔ اپنے لوگوں کو چھو لے، میں پھر برکت چاہتا ہوں ان پہ۔ تیرے رحم کو مانگتا ہوں، تیری قدرت کو مانگتا ہوں، مجھ پر، اپنے بچوں پر رحم کر، ہمیں تاریکی میں سے باہر نکال، ہمیں مشکلات سے نکال دے۔ ہماری زندگی میں جو کمیاں ہیں تیرے نام کے وسیلے سے جاتی رہے، تو کرم کر، رحم کر، بڑی برکت۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔